السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ آسائشیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، اس مبارک موقع پر، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک رات میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ جس طرح اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری آہیں، ہماری سسکیاں، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے اور ان کے پاداش میں ہمیں جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، آج ہم جس شخصیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرنے والے ہیں، وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، جس کا تقوی، جس کا خدا کا ڈر، جس کا خوف الہی ساری دنیا میں مشہور ہے، جو حدیث کے میدان میں، شریعت کے علم کے میدان میں بہت ہی بلند پایہ رکھتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اور انہیں دیکھ کر بڑے ائمہ نے خوف اور تقوی اختیار کیا تھا۔ یہ شخصیت جن کا نام ہے فضیل بن عیاض، یہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، محدثین کے درمیان بہت ہی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک، جن کی زندگی ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے نظر میں فضیل بن عیاض سے زیادہ متقی، خدا پرست، اللہ سے ڈرنے والا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فضیل بن عیاض، ان کی پیدائش خراسان میں ہوتی ہے، اور یہ ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ایسا خاندان جس کے پاس دین کی پابندی نہیں تھی، جو دین پر عمل نہیں کرتا تھا، دین سے دور تھا، علم کی کرنوں سے دور تھا، علم کی روشنیوں سے دور تھا۔ لیکن دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو چننا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو کیسے تبدیلی لاتا ہے اور کہاں سے تبدیلی لاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے راستے کھولتا ہے جس کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فضیل بن عیاض، جو بالکل دین سے دور، دین کی تعلیمات سے دور، دین کی دوستی سے دور ایک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی پرورش کچھ خاص نہیں ہوتی،
اور بچپن میں صحبتیں خراب ہونے کی وجہ سے ان کی عادتیں بہت زیادہ بگڑ جاتی ہیں، اور اس حد تک بگڑ جاتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ بڑے بدنام ہو گئے تھے خراسان کے اندر. اور چونکہ غریب خاندان سے تھے، غریبی زیادہ تھی، محتاجی زیادہ تھی، اور ساتھ ساتھ اخلاق میں بگاڑ، دین سے دوری، تو ان چیزوں نے انہیں برائی کی طرف ڈھکیل دیا، اور یہ بعض غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ جاتے ہیں جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، یہاں تک کہ یہ بھی ان کے ساتھ مل کر ڈاکہ زنی اور دوسرے غلط کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں. بڑا ہی تعجب اور بڑا ہی عجیب چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا نیچے چلے جاتا ہے ایمان اور اسلام اور اخلاق کے اعتبار سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اچانک ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ سارے ائمہ، سارے محدثین، سارے فقہا کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور سب اسے دیکھ کے اللہ کا ڈر سیکھتے ہیں. اور فضیل بن عیاض اس کے لیے ساری تاریخ کی کتابوں میں سارے محدثین کے درمیان مشہور ہیں. تو آپ نے سن لیا فضیل بن عیاض کے شروع کی حالات. یہ ڈاکو تھے اور رہزنوں کے ساتھ رہ کر یہ باقاعدہ لوٹتے تھے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ ایک مرتبہ یہ ایک گھر کو لوٹنے کے لیے چند چوروں کے ساتھ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. اب یہ اتنے مشہور ڈاکو ہو گئے کہ خراسان کے جو بھی قافلے گزرتے تھے، تجارتی جو بھی بیڑے گزرتے تھے، وہ سب ان کے لوگوں کو لے کر ہمیشہ ڈرتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اس راستے میں مت جاؤ، یہاں پر فضیل کے لوگوں کا ڈاکہ پڑ جائے گا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آدمی کس لیول تک چلا گیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر میں یہ ڈاکوؤں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر میں پھلانگتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں. تو جیسے ہی صحن میں اترتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز ان کے انتظار میں تھی، اور ایسی چیز جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل ڈالا. دل و دماغ کو اللہ نے بدل دیا اور بحر معاصی سے نکل کر دامن رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں. سمندر کے گناہوں کے سمندر میں جو غوطے مار رہے تھے، انہیں اللہ نے دیکھیے کیسے اس سمندر سے نکالا اور اپنے رحمت میں داخل کر لیا اور توبہ استغفار میں داخل کر لیا. یہ جب صحن میں اترے تو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چورانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو انہیں اندر سے کمرے سے کسی کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی. کوئی آدمی کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے اور مشہور آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں یہ کہا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی وقت نہیں آیا جن کے دل میں ایمان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنا شروع کریں اور اللہ کی آیات سے تاثیر پیدا کریں. تو یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ سے تم ڈرنا شروع کرو، ابھی کب تک ان چیزوں میں ملوث رہو گے؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اب موقع ہے توبہ کر لیں. گویا کہ یہ باتیں تھی فضیل بن عیاض کے دل میں تیروں کی طرح اترنے لگی. یہ آیت ان کی وجود میں بجلی کی طرح، کڑاکے کی طرح نازل ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دل و دماغ کی زندگی پوری بدل جاتی ہے، پورا سما، پورا فضا بدل جاتا ہے. اب انہیں اچانک یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، اور میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں برائی میں کتنا دور چلا گیا ہوں، میں گندے کاموں میں، غلط حرکتوں میں کتنا دور چلا گیا ہوں. میں نے لوگوں کو لوٹا ہے، میں نے ہر قسم کی برائی کی ہے، پوری غلطیوں کا میں مجسمہ ہوں. یہ شعور ان کے اندر اچانک سے پیدا ہو جاتا ہے، اور اس آیت کو دہراتے رہتے ہیں، اس آیت کو دہراتے رہتے ہیں، اور دل و دماغ ان کا بدل جاتا ہے، اور گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیواراں وار چلنے لگتے ہیں، ایسے چل رہے ہیں کہ کوئی کچھ ہو گیا ہے انہیں، اور دور دراز تک چلتے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس آیت کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، قرآن کی جو تاثیر ہے غیر معمولی تاثیر ہوتی ہے. یہ جو اللہ کا کلام ہے جسے لے کر ہم سیریس نہیں ہوتے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے
قرآن بچپن سے سورہ فاتحہ، بچپن سے سورہ بقرہ، بچپن سے سورہ معوذتین، بچپن سے سورہ یاسین، سورہ رحمان، ان چیزوں کا دورہ ہمیں لگا رہتا ہے. یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، کثرت سے استعمال میں آتے رہتے ہیں. تو کہ جیسے ایک عربی مقولہ ہے، کثرت المساس تقل الاحساس. اگر آدمی کسی بھی چیز کے اتنا قریب ہو جائے کہ وہ روز اسے استعمال کرے، روز مرہ وہ چیز اس کے سامنے آئے، روز اس کے استخدام میں وہ چیز رہے، تو اس چیز کو لے کر دل میں ایک لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب چاہے تو موجود ہے، اور دل کے اندر اسے لے کر ایک بے خوفی کا سما پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں اس چیز کے تعلق سے اہمیت گھٹ جاتی ہے. یہ ہمارے عام مسلمانوں کا طریقہ اور روش ہے اللہ کی کتاب کو لے کر. روز دیکھتے رہتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگوں نے اسے تو اچھی طریقے سے باندھا اور طاق کے اوپر رکھ لیا، بعض لوگوں نے اسے تو خوب اونت کی دھوان دی، بہت عزت کی، اسے سینے سے لگایا، اسے بار بار چوما اور بالائے طاق رکھا، کبھی اسے سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی. یعنی اتنی اہمیت، اتنا ڈر کہ نہیں سمجھنے کی مکمل کوشش. یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کتاب صرف برکت کے لیے ہم رکھتے ہیں، اس سے صرف برکت حاصل کرتے ہیں. اسے پڑھ کر اسے سمجھنا، اس کے اندر جو اصل مغز ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، گویا کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ آج ہمارا معاملہ ہے. لیکن قرآن کی غیر معمولی تاثیر، عزیز ساتھیوں، سبحان اللہ، جو لوگ اس کا شعور رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے، جو لوگ اسے ڈیل کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں، اس کے اندر جو جملے ہیں، یہ غیر معمولی تاثیر پیدا کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ گھڑی نہیں آئی جس میں وہ اللہ کے تعلق سے ان کے دلوں کو جھکا دیں؟ ابھی اللہ کے کلام کی تاثیر کیا ان پر پیدا نہیں ہوئی؟ کیا ابھی یہ دل پتھر ہیں؟ کیا ابھی یہ دل موم نہیں بنے؟ یہ دل نرم نہیں پڑے؟ جیسے ہی اس آیت کی تاثیر اور اس کے اندر علم یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اور تخشع قلوبہم یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جس پیرائے میں استعمال ہوا ہے، اور اہل کتاب کو لے کر جو استعمال ہوا ہے، یہ تمام سچویشنز، یہ تمام چیزیں اس آیت کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے جو بجلی سے کم نہیں. سمجھنے والے کے لیے، شعور رکھنے والے کے لیے، اس کے جسم میں گویا کہ ایک بجلی ہے جو گر جاتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے. اور فضیل بن یاس کے ساتھ یہی ہوا. جیسے ہی اس آیت کو انہوں نے پڑھا، دل ان کا کھل گیا، دماغ روشن ہو گیا، اور اب ان کی غلطیاں انہیں نظر آنے لگی، اور ایک آیت نے ان کی پوری زندگی بدل ڈالی اور ایسے مرتبے کو پہنچایا کہ بڑے بڑے متقین ان سے تقویٰ سیکھتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، قرآن کو لے کر ہمارا جو سلوک ہے بڑا ہی بدترین سلوک ہے. ہم قرآن کے ساتھ ٹھیک سے سلوک نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کی کتاب، اگرچہ کہ ہم اسے بار بار سنتے رہے ہیں اور استعمال میں ہے، لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن اور دوسری کتابوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ اور اپنے مخلوق میں فرق ہے. اللہ اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ وہ خالق ہے، مخلوق ہے. انہیں اللہ نے بنایا ہے اور وہ بنانے والا ہے. اور اللہ کی کتاب اور دوسری کتابوں میں بھی یہی فرق ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ دوسروں کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کلام اللہ، معمولی چیز نہیں، اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اسے کہا ہے، اللہ نے اسے بولا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اسے کہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے اسے کہا ہے، اور اس کہنے میں آواز تھی، اس کہنے کے الفاظ تھے. اس پر ایمان لانا یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ جب چاہے بولتا ہے اور جسے چاہے بولتا ہے اور جسے چاہے سناتا ہے. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ کو روشن نشانیاں دی، موسیٰ سے گفتگو ہوئی. قال انی انا اللہ فاعبد، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، مجھے تیری عبادت کرنی ضروری ہے، تو میری عبادت کرنی ضروری ہے. تو اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے.
اس کا شعور ہم اور آپ کو اس وقت ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بڑوں نے اس کلام سے کیسی تاثیر لی، بلکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ملائکہ جو اللہ کے سب سے قریب تر مخلوق ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیتوں کا جو ہے مجموعہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، ہمارے لیے ایک خاص تاثیر نہیں پیدا ہوتی، لیکن ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز وحی میں نازل کرے، اذا امر اللہ بشیء فی السماء، اگر اللہ نے وحی نازل کی کوئی بھی چیز کی، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی، جیسے ہی وحی نازل ہوتی ہے آسمان میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ جیسے حدیثوں میں صحیح روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کے درمیان کھلبلی مچ جاتی ہے، اور اللہ کا کلام جیسے ہی نازل ہوتا ہے فرشتے تضع الملائکۃ اجنحتها خضعانا لکلام اللہ، یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کو زمین میں مارتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ ادب و احترام کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کی عظمت جانتے ہوئے یہ اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جب پروں کو نیچے مارتے ہیں اس میں سے جو آواز آتی ہے وہ آواز ایسی ہے گویا کہ ایک سنکل ہے جسے آپ نے چٹان پر دے مارا۔ اگر کوئی سنکل کو چٹان پر مارتا ہے تو جھنکارے کی جو آواز آتی ہے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جب ملائکہ اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ وحی نازل کرنا چاہتا ہے، وحی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا آغاز ہوتا ہے تو فرشتوں کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ اپنے پر مارتے ہیں اور پورے ادب و احترام کے ساتھ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، غنودگی طاری ہو جاتی ہے، وہ گر پڑتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں آپس میں چہمگویاں ہوتی ہیں، آپس میں کھلبلی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ نے آج کیا نازل کیا، کون سی چیز نئی اوپر سے نازل ہوئی ہے، کون سی چیز کو اللہ نے نازل کی ہے، تو ملائکہ آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اب وہاں پر جبرائیل ٹھہر کر کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق کہا ہے، اللہ نے حق کہا ہے، اور ملائکہ جبرائیل کے منہ کو تاکتے رہتے ہیں، یعنی گویا کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام نازل ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیز ساتھیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، وہ کتنی بڑی عظمت والا ہے۔ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ غیر معمولی تاثیر ہے۔ ہم اس لذت سے بہت دور ہیں، ہم اس مزے سے بہت دور ہیں، اور جب ان کے واقعات، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کم از کم ہمارے دل میں اس کی عظمت اور اس کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ تو ملائکہ کا یہ عالم ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ کون ہے؟ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کا حکم ہو جائے یہ نافرمانی کرنا نہیں جانتے، جو بھی حکم ہوا اس حکم میں تعمیل کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ ہے ملائکہ اللہ کے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کا سفر کرنا پڑا، میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں مجھے لے کے اڑ رہے ہیں، میں ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جبرائیل ہیں، وہ مجھے بتاتے جا رہے ہیں، سناتے جا رہے ہیں، تفصیل دیتے جا رہے ہیں کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ساتوں آسمانوں میں سات بڑے بڑے انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں، اور جیسے ہی 7 آسمان کے حدود ختم ہوئے سدرۃ المنتہا کو پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا درخت ہے اور بہت ہی خوبصورت درخت ہے، وہاں پر جبرائیل رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو ایسے دیکھا کالحلس البالی، گویا کہ ایک پھٹا پرانا کپڑا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ خوف خدا کی وجہ سے جبرائیل کا عالم یہ ہے گویا کہ پھٹا پرانا کپڑا ہے،
اس حدیث میں پھٹا پرانا کپڑا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. پھٹا پرانا کپڑا ہے، اسے لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جبرائیل اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی بڑائی کے ساتھ، تمام ملائکہ کے سردار ہونے کے باوجود ان کا عالم یہ ہے کہ وہ پھٹے کپڑے کی طرح بالکل عاجز منکسر عاجزی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی رأیتہ کالحلس البالی، پھٹے پرانے کپڑے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے آپ بڑھیے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. آگے آپ بڑھیے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، آپ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم آگے بڑھیں گے جلا دیے جائیں گے، جھلسا دیے جائیں گے. جسے اجازت ہے وہی آگے جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے کلام ہوتا ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کا عالم کیا ہے. وہ کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں. ان کی اتنی عظمت کہ ڈر کے مارے ان کے پرخچے اڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں، جنہیں کروبیون کہا جاتا ہے، جنہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، اللہ کے عرش کے 8 ستونوں کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ان کا عالم یہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے خوف خدا کی وجہ سے یہ سب نیچے دیکھتے ہیں، عرش تھامے ہوئے ہیں، لیکن اوپر کیا ہوتا ہے نہیں معلوم. جرت نہیں کہ اوپر دیکھیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ اوپر اٹھا کر دیکھیں، سب کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. خوف کا یہ عالم ہوتا ہے. اور یہ جو کروبین حملۃ العرش ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کی عظمت، ان کی بڑائی یہ ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ، اس کی بڑائی یہ ہے کہ اس کے کان کے لولکیاں سے لے کر اس کے کھاندے تک 700 سال کا فاصلہ ہے. 700 سال اگر کوئی آدمی طے کرے تو اس کے کھاندے سے لے کے لولکیوں تک پہنچ پائے گا. اب اس کے جسم کی عظمت دیکھیے آپ، اور زمین کے اوپر کتنے عظمت والے ہیں. یہ ان کا عالم ہے. خوف خدا کی وجہ سے نظریں اوپر نہیں جاتی، نظریں نیچی ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل سے پوچھ لیا، بعض روایتوں میں جبرائیل کا بھی ذکر ہے، کہ میکائیل ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ سیریس رہتے، ایسے ہی رہتے آپ، ہم لوگ ہنس لیتے ہیں کبھی، آپ تو بالکل ہنستے ہی نہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ ہم بھی ہنسا کرتے تھے، ہم بھی وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، ہم بھی ہنسا کرتے ہیں. لیکن جب سے اللہ نے جہنم کی بلا کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے جہنم کی بلا کو بنایا ہے، اس کے بعد سے ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا. کیوں ہنسنا چھوڑ دیا؟ جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، کیوں چھوڑ دیا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اس جہنم میں انہیں نہ ڈال دے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ غصے میں آ کر انہیں جہنم میں نہ پھینک دے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے اللہ کے خوف کا مرتبہ. جو آدمی اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ آدمی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے. من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف. جو آدمی اللہ کے قریب جتنا ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. یہ سلف الصالحین کا قول ہے. یہ ملائکہ کیونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے ڈر کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہو جائے آسمانی دنیا میں کڑاکا مچ جاتا ہے، دوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم کو لے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. یہ جو آسمان دیکھتے ہیں، اس آسمان میں بیت معمور اللہ نے بنایا ہے. یہ بیت معمور بالکل کعبے کی طرح اللہ نے آسمان میں بنایا ہے، اور وہاں پر ملائکہ داخل ہوتے ہیں روزانہ، جن کی تعداد 70 ہزار کی ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ داخل ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں نکلتے. اور جیسے ہی بیت معمور میں داخل ہو جائیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، سب اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور اللہ کے ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم انسانوں کی تعداد مٹھی بھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی عظمت، یہ اللہ کی مخلوق کی عظمت. اور ہم انسان کیا ہیں؟ ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم انتہائی کمزور ہیں. یہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، یہ سیاروں کو بنایا، یہ پلانٹس، یہ ہیونلی باڈیز، یہ جو کہکشاں میں سیارے ہم دیکھتے ہیں جنہیں سائنسدان دیکھ کر آج بھی پریشانے کہتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے.
اور اس میں سے ہم انسان ایک چھوٹے سے ارتھ میں رہتے ہیں جو ایک کنکر کے برابر بھی نہیں، اور اس کے اندر ہم انسان مٹھی بھر بھی نہیں ہیں۔ اب ہمارے لیے اتنا رحم کرم کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا۔ آپ اس موقع پر عظمت پہچان سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا کرم کیا۔ بلکہ انسان کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ہم نے بنی آدم کو زمین میں عزت بخشی، ہم نے اسے خشکی میں چلایا، ہم نے اسے سمندر میں چلایا، ہم نے اسے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اس زمین میں انسانوں کی حکومت ہوگی، اس کنکر میں اللہ نے انسانوں کے لیے حکومت دی ہے۔ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کا کلام، یہ کلام جسے ہم روز پڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، افسوس کہ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے انگریزی زبان پڑھی 17 سال پڑھی، لیکن اس میں تو ڈاوانڈول ہی ہیں، لیکن عربی کو ہم نے کبھی وقت سے دیا ہی نہیں، اس کے لیے کچھ وقت نکالا ہی نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، آپ تصور کریں۔ تو اللہ کے کلام کی تاثیر غیر معمولی ہوتی ہے۔ تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ فضیل بن ایاز کا پورا سما بدل جاتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے عبداللہ چلو قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر میں قرآن پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمع من غیری، مجھے خواہش ہے کہ میں میرے علاوہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں اور سر نیچے کرتے ہیں اور تلاوت کرتے جاتے ہیں، اچانک انہیں سسکنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اچانک انہیں رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سر اٹھا کر، نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو زار و قطار گر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اور اس آیت کے پاس رو رہے ہیں جہاں اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت تیرا حال کیا ہوگا اے محمد جب ہم ہر امت سے ایک وٹنس کو پیش کریں گے اور ان وٹنسوں پر تجھے ہم بطور وٹنس پیش کریں گے، تمام شاہدوں پر تجھے ہم بطور شاہد پیش کریں گے، اس وقت تیرا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر روتے ہیں اور بہت دیر تک روتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رقت جو طاری ہوئی تھی یہ عالم کم پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب سے کہتے ہیں کہ ابی چلو قرآن کے چند حصے سناؤ، تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کی طرف سے عام یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ٹھہر کر نماز پڑھتے یا پھر آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں گویا کہ کوئی ہانڈی پک رہی ہے، وہ پکنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ سسکنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی رہتی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے عزیز ساتھیوں۔ جبیر بن مطعم ایک ایسے صاحب تھے جو شروع میں مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں شروع میں اسلام کو لے کر سیریس نہیں تھا اور مسلمانوں پر عام طور پر ظلم کیا کرتا تھا، مجھے کبھی بھی قرآن کی آیتیں میں نے سنی نہیں، کیونکہ مجھے کہا گیا یہ جادو ہے، تو میں نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی، میں ہمیشہ اس سے دوری اختیار کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ واقعہ کی بعض آیتیں پڑھتے ہوئے میں نے سنی، جس میں یہ تھا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ پوچھتا ہے کہ انہیں ایسے ہی بنا دیا گیا ہے یا پھر یہ بنانے والے ہیں، یہ خلق پیدا کرنے والے ہیں، یا پھر کسی نے ان کو بنایا ہے؟ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس آیت کو سنا گویا کہ میرے سینے سے دل نکل رہا تھا، اس حد تک تاثیر ہوئی۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی چیز روکی نہیں مجھے،
سیدھے جاتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ قرآن کی تاثیر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دعوت میں کرتے کیا تھے؟ لمبی لمبی بحثیں نہیں. عیسائیوں کو لے کر کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا فلاں فلاں غلط عقیدہ ہے، لمبی بحثیں نہیں. یہودیوں سے لمبی بحثیں نہیں. صرف قرآن کی آیتوں کی تلاوت. یہی قرآن ہے، یہی آیتیں ہیں جو عمر بن خطاب کو بدل دیتی ہیں. عمر بن خطاب شروع کے 6 سال مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، اور جب انہوں نے اپنی بہن کے گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی اور سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا دل اور دماغ مکمل بدل جاتا ہے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. یہ ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. قرآن کی تاثیر غیر معمولی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام زید بن علی، ان کے یہاں ایک غلام ہوا کرتا تھا. وہ گرم پانی لے کر آ رہا تھا، وہ غلطی سے چھوٹ کر وہ گرم پانی ان کے پیٹ میں پڑ گیا اور ان کی پیٹ چھل گئی. تو غلام کی غلطی بڑی ہی گھناؤنی غلطی ہوتی ہے، اور جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو غلام سمجھ گیا کہ اب اس کی کوئی خیر نہیں. لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ زید بن علی ہیں، یہ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کی عظمت کرنے والے ہیں. تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی یہ متقین وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو کہ تندرستی ہو، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور جیسے ہی والکاظمین الغیظ کا لفظ سنا، زید بن علی نے کہا کہ نہ کہ صرف ہم نے آپ کو معاف کیا، چلو ہم نے آپ کو رہائی کر دیا. غلطی ہوئی تو اس کے بدلے رہائی ہو گئی. یہ قرآن کی تاثیر ہے. میں آپ کو کتنے واقعات بتاتا چلوں، ان گنت واقعات ہیں. اور ملائکہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایسے ششدر ہو کر سنتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندے کے منہ سے اللہ کے الفاظ کو چوستے ہیں، قرآن کے الفاظ کو چوستے ہیں، اور قرآن جہاں کہیں بھی اسے پڑھا گیا وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون بینہم القرآن الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ. اگر کوئی بھی قوم والے اللہ کے کلام کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ ملائکہ آ کر اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، اپنے پروں کو نیچی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اور ایک کلام کی تاثیر ان پر غیر معمولی ہوتی ہے. تو جی ساتھیوں، یہ اللہ کا کلام، اس کے ساتھ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اسے لے کر ہم سیریس نہیں ہوئے، اسے لے کر ہم نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ لاپرواہی برتی، اسے تو ہم نے ایک عام کتاب سمجھ لی. ہم میں سے کتنے ہیں وہ اس کتاب کی تاریخ جانتے ہیں؟ ایک قرآن کیسے نازل ہوا، ایک کتاب کی شکل میں کیسے آیا، یہ قرآن جس کے اندر 6000 آیتیں ہیں، اسے لوگوں نے کیسے حفظ کیا، اسے کیسا لکھا گیا، یہ کون سی عربی میں ہے، اور یہ کیسے کتاب کے شکل میں آیا، اور کب اس کی پرنٹنگ ہوئی، یہ ہمارے پاس جو پرنٹڈ فارم میں ہے یہ شکل میں کب آئی، ہم تاریخ نہیں جانتے. کتنی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کے بارے میں ہماری معلومات بالکل ٹھپ ہیں، بالکل کم ہیں. ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی پارٹی نیکسٹ الیکشن جیتے گی تو ہم میں سے ایک آدمی 1 گھنٹہ تقریر کرے گا. اگر ہم میں سے پوچھا جائے کہ فلاں کھیل کا کون ماہر ہے تو سن لیجیے پوری تقریر، اور فلاں کھیل میں کون ایکسپرٹ ہے سن لیجیے پوری تقریر. لیکن افسوس، قرآن کو لے کر ہمارے معلومات بالکل کورے ہیں. یہ اللہ کی کتاب، دنیا میں اس کتاب کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اتنی ہی ہے جتنی اللہ کی عظمت ہے. افسوس کہ ہم اسے لے کر سیریس نہیں ہیں. لیکن ہم فضیل بن ایاض کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر زبردست تبدیلی پیدا کی، اور اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی غلطی کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا. اور رات بھر سسکیوں میں پڑے رہے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے. دل پورا مکمل بدل گیا، اور کہتے ہیں کہ میرے توبہ کا ایک وجہ یہ بھی، ایک میری توبہ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میں اب اس ملک کو چھوڑ کر مکہ چلے جاتا ہوں. تو وہاں سے وہ بصرہ پہنچتے ہیں، اور بصرہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ توبہ میں نے کر لیا ہے، اب سب سے بہتر راہ کون سی ہے، کون سے راہ میں چلوں، میں نے میرے ملک کو چھوڑ دیا ہے. جب آدمی غلطی کرتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، تو اسے اس کی غلطیاں یاد آتی ہیں، وہ برائیاں یاد آتی ہیں، بچنے کے موقع کم پہنچتے ہیں.
تو انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، بصرہ پہنچ گئے، وہاں کے علماء سے پوچھا تو سبوں نے کہا کہ سب سے بہتر راہ جس میں تم چل کر جنت حاصل کر سکتے ہو وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا۔ تو فضیل بن ایاز وہاں سے شریعت کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، اور اتنا علم حاصل کرتے ہیں، اتنا علم حاصل کرتے ہیں، اس وقت کے جتنے بھی بڑے ائمہ، جتنے بھی بڑے فقہا، جتنے بھی بڑے محدثین تھے، سب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ سے فقہ پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور امام سفیان الثوری سے فقہ سیکھتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جتنے بھی اہم محدثین تھے ان کے پاس خوب علم حاصل کرتے ہیں۔ اب جب علم ایک حد تک حاصل ہو گیا، یہ وہاں سے مکہ پہنچ کر مرتے دم تک مکہ میں رہے، اور مکہ میں رہے، اور مکہ میں رہ کر جتنے بھی حاجی اور جتنے بھی لوگ آتے ان کے درمیان دینی تعلیم کو پھیلاتے رہے۔ دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ نے ایک آدمی کو کیسے بدل دیا، اور فضیل بن ایاز نے سچی توبہ کی۔ یہ سچی توبہ کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے فضیل بن ایاز نے توبہ نصوح کیا۔ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح اس توبہ کو کہتے ہیں جس میں اگر 4 کنڈیشنز پورے ہو جائیں، آدمی غلطی کرنے کے بعد، دیکھیے غلطی تو 2 ہیں، یعنی برائیاں، گناہ 2 قسم کے ہیں۔ یہ گناہ جنہیں بڑے گناہ کہا جاتا ہے، اور ایک گناہ جنہیں چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ بڑے گناہ وہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، نعوذ باللہ زنا کرنا، نعوذ باللہ سود کھانا، نعوذ باللہ جہاد کے میدان سے منہ پھیر کے بھاگ کر آنا، اور جادو ٹونا، ایسی گندی چیزوں میں ملوث ہونا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہوں کے پہاڑ ہیں۔ ایسا گناہ کسی نے کر لیا تو وہ جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ شرط ہے، اور کیسی توبہ شرط ہے؟ توبہ نصوح شرط ہے۔ نعوذ باللہ کسی سے زنا ہو گیا، نعوذ باللہ کسی کا تعلق کسی عورت سے افیئرز میں چل رہا ہے، وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، اس سے اسے بچنا ہے تو زبان کھول کر اسے توبہ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ نصوح۔ اور توبہ نصوح کیا ہے؟ یہ کہے کہ اے اللہ میں دوبارہ اس غلطی کو نہیں کروں گا، اور دل میں پختہ ارادہ کریں کہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ اور نمبر 2، وہ اس غلطی پر نادم ہو کہ میں نے اتنی دن کیا کیا، مجھ سے کیسی کیسی غلطیاں ہو گئی، اور اس کی غلطیوں کو سوچ کر دل میں نادم ہو، دل میں نرمی پیدا ہو، اور اس کے بعد موت سے پہلے، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوح۔ نہ کرنے کے ارادہ، کی ہوئی غلطی پر ندامت، اور اس غلطی کو چھوڑے، اور موت سے پہلے اس کا توبہ کر لے، اسی کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ یہ بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے۔ البتہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جن کے تعلق سے شریعت نے گناہ کہا لیکن شریعت نے کوئی سزا نہیں سنائی، کوئی اس کے ساتھ کھٹن الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن چھوٹے گناہ اگر ایکومولیٹ ہو جائیں یہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چھوٹے گناہ کو ریگولیرٹی کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس پر کرتے رہتا ہے، وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ کو لے کر اگر کوئی آدمی تہاون، تساہل اور لاپرواہی برتے تو وہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ اگر کسی نے وضو کی تو وضو کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جتنے بھی چھوٹے گناہ تھے سب گر گئے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی تو چھوٹے گناہ اس کے نکل گئے۔ اگر کسی نے تہجد کی نماز پڑھی چھوٹے گناہ جھڑ گئے۔ کسی نے صدقہ کیا چھوٹے گناہ چلے گئے۔ تو چھوٹے گناہ آپ کی نیکیاں اسے پاک کرتی رہتی ہیں، لیکن بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو فضیل بن ایاز نے یہاں پر توبہ نصوح کیا، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو بہت پسند کرتا ہے، بندے کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ ہی ہے وہ جو بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں کو بنایا اس لیے کہ وہ غلطی کریں اور غلطی کرنے کے بعد توبہ کریں، اور اللہ نے آدم کو بنایا جب انہوں نے غلطی کی زمین میں اللہ نے پھینک دیا، اور جب انہوں نے توبہ کیا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے گناہ کیے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ آدم نے چیخا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو بہت 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 پسند کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ نصوح کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ انسان ترقی سے رکتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے، پریشانی میں پڑے رہتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے۔ کتنے ایسے ہیں لوگ جو بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ علاج کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ یہ ان کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے پریشانی جھیل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے زبان کھول کر توبہ کیا تو پریشانی حل۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، اللہ زمین سے لہلہاتی کھیتوں کو نکالے گا، اللہ تمہیں کثرت اولاد دے گا، اللہ تمہیں دولت دے گا۔ ان تمام چیزوں میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ بندوں کے گناہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، آ کر اس نے کہا کہ حضرت ہماری بستی میں سکاڑ آیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حل کیا ہے؟ تو حسن بصری نے کہا کہو استغفار، کہو استغفر اللہ، جاؤ تمہارے لوگوں سے کہو کہ استغفار کرو۔ پھر خاموش رہے۔ تو ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے ہاں بچے نہیں ہوتے، میں لا ولد ہوں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ کوئی دولت نہیں ہے، انتہائی فقر و فاقہ ہے، حل کیا ہے؟ کہا کہ استغفار کرو۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ نے ہر مسئلے کا حل استغفار کہا ہے، ہر پریشانی کا حل استغفار کہا ہے، تو پھر یہ کیوں؟ تو کہا کہ بندوں کے اعمال، ان کی گناہوں کی وجہ سے بہت سارے خیر رک جاتے ہیں۔ وہ خیر انہیں آنے تھے لیکن ان کی گناہوں نے اسے روک لیا، گناہوں نے آڑ آ کر روک لیا۔ اگر استغفار کرے گا تو وہ گناہ جھٹ جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ خیر آ جاتا ہے۔ استغفار ایک مضبوط ہتھیار ہے، اور استغفار اور توبہ عزیز ساتھیوں ان راتوں کا سلوگن ہونا چاہیے۔ یہ راتیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی گردنوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے، اس وقت کیسے ممکن ہے؟ وہ استغفار کریں تو ممکن ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جن لوگوں نے غلطیاں کی، جن لوگوں نے گناہ کیے، جن سے گناہ سرزد ہوئے، آنکھوں کی گناہ، زبانوں کی گناہ، پیٹ کے گناہ، شرمگاہوں کی گناہ، جو بھی ان سے گناہ ہوئے ہیں، جو بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں اسراف کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وانا علی وعدک۔ یہ جو دعا ہے سید الاستغفار، اس میں آدمی یہی کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے کے مطابق ہوں، جو بھی غلطیاں ہو گئی اے اللہ معاف کر دے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو عزیز ساتھیوں، ان مبارک راتوں میں اور فضیل بن ایاس کی زندگی میں سب سے بڑی نصیحت جو ہم کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے، اللہ کے طرف رجوع کرے، اور جب اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اس بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور جو آدمی رجوع نہیں کرتا، استغفار سے دور رہتا ہے، یہ آدمی خطرے میں ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا کہہ دیا کہ رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے استغفار نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کیا، تو ہوگا کیا؟ اس پر اللہ کی لعنت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔
تو عزیز ساتھیوں، ان راتوں میں ہم مسلمانوں کا سلوگن شعار یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا رب، عزیز بزرگوں، ہمارا رب جو رحمان اور رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے ان کے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اس لیے اس کے پاس ایک پیشکش ہے، اس کے پاس ایک بونس ہے۔ وہ بونس کیا ہے؟ وہ بونس یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے غلطی کی، نعوذ باللہ کسی نے زنا کیا، نعوذ باللہ کسی نے شرک کیا، نعوذ باللہ کسی نے ناحق قتل کر دیا، بڑے بڑے گناہ اگر کسی نے کر لیے، یہ آدمی جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الا من تاب، سوا اس کے جس نے توبہ کیا، اچھے اعمال کیے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نیکیوں کو، اس کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بونس ہے عزیز ساتھیوں، گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں بلکہ گناہ بونس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابو لبابہ، یہ صحابی کا توبہ بہت ہی مشہور ہے۔ یہ بنو قریظہ کے یہودیوں سے ان کے ریلیشنز تھے، ان سے یہ بزنس کرتے تھے، لیکن ایمان کے پہاڑ تھے، بزنس کے تعلقات تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا بنو قریظہ والوں سے کہ وہ لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیں، لیکن جب احزاب کی لڑائی ہوئی تو ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ پیچھے در پردہ مشرکین سے تعلقات قائم کر لیے، پیچھے سے مشرکین کو دعوت دی کہ مسلمانوں کے پیٹھ سے ان پر حملہ کریں۔ تو عین لڑائی کے موقع پر ان لوگوں نے غداری کی، لڑائی ختم ہوئی، اللہ نے آندھی بھیجی، پورے کے پورے یہ جو بھی احزاب پارٹی والے تھے سب کو اللہ نے تتر بتر کر دیا۔ تو جب بستی میں امن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، آپ نے اتنی جلدی ہتھیار ڈال دی، ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی، ہتھیار اٹھاؤ سیدھے بنو قریظہ کو جاؤ، کیونکہ ان لوگوں نے غداری کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بنو قریظہ پر چڑھائی کریں، انہیں ان کی غلطی کا سزا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بلا کر کہا کہ اے ابو لبابہ، جاؤ جا کر دیکھو بنو قریظہ کی کیا کیفیت ہے، کیا وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں جیسے لڑائی کے موقع پر تھے؟ وہی عہد شکنی، وہی نافرمانی، وہی غداری ان کے اندر ہے کہ کچھ نرمی پڑ گئی ہے؟ تو ابو لبابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا۔ تو ابو لبابہ سیدھے بنو قریظہ میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی ابو لبابہ کو یہودیوں نے دیکھا، چونکہ وہ جانتے تھے انہیں، اور یہودیوں کے بچوں نے دیکھا، تو سب دوڑ کر ابو لبابہ کے پاس آئے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، انہوں نے عہد کو توڑا ہے، اور عہد کو توڑنا یہ سیاست کی روح سے بہت بڑی غلطی ہے، یہ اس کی وجہ سے ان پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ جانتے تھے۔ اس لیے ابو لبابہ کے پاس آئے، آگر کہنے لگے اے ابو لبابہ، اور بچے رونے لگے، عورتیں رونے لگی۔ تو ابو لبابہ نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ محمد نے ہمارے تعلق سے کیا فیصلہ کیا ہے، محمد کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اب کیا فیصلہ آنے والا ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد نے ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو ابو لبابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، لیکن انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تھوڑی بہت نرمی ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، ایلچی بنا کر بھیجا تھا کہ پیغام لے کر آئیں، بس انہیں کچھ کہنا نہیں تھا ادھر۔ لیکن جب ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں نرمی پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ایسے، مانا یہ کہ سب کو قتل کر دیا جائے گا، یہ محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی یہ کہنا تھا پورے یہود رونے لگتے ہیں، اور ابو لبابہ کو ایک لمحے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی، یہ غلطی مجھے کرنی نہیں تھی، مجھے ایلچی بنایا گیا تھا، مجھے صرف اخبار لے کر پہنچنا تھا واپس، لیکن میں نے کیسے اشارہ کر دیا؟ تو یہ غلطی کا انہیں اتنا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے توبہ کیسے کرتے ہیں۔ ابو لبابہ ہمیں بتائیں گے کہ غلطیوں سے کیسا توبہ کرنا چاہیے۔ غلطی کیا تھی؟ غلطی انسانی تقاضا تھا، ہاتھ سے اشارہ ہو گیا تھا، لیکن بندے مومن
جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ برائیوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، وہ گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، ایسے پہاڑ جو اس کے اوپر گرنے والے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی اس کے لیے مچھر اور مکھی کے برابر ہوتے ہیں اور وہ ایسے مار کے اڑا دیتا ہے۔ بندے مومن کے دل میں برائی کا احساس غیر معمولی ہوتا ہے، وہ سکڑتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی اسے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی، ایسی غلطی مجھ سے کیسے سرزد ہوئی، ایمان اور ایمان کے ساتھ یہ بدعہدی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ احساس اسے راتوں میں جگاتی ہے، یہ احساس اسے پریشان کرتی ہے، غلطیوں کو سوچتا ہے تو وہ اندر سے سکڑتا ہے، اندر سے ٹوٹتا ہے، اندر سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ابو لبابہ کی یہی کیفیت تھی، وہ بنو قریظہ سے مدینہ پہنچتے پہنچتے سکڑ گئے تھے، اور سیدھے مدینہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، یہ غلطی ہے۔ کبھی کبھار شیطان جسٹیفائی کراتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ہے، سب بھی تو کرتے ہیں، تمہیں کرو تو کیا ہے نا، سب کرتے ہیں، سب بھی کرتے ہیں، آپ کی کیا ہے، سب کرتے ہیں، اور آپ نے کیا کیا، آپ تو چھوٹی بات کی۔ کبھی کبھار شیطان غلطیوں کو جسٹیفائی کراتا ہے، اور مومن ہوتا ہے جو صاف کہتا ہے کہ غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، میں 1000 عذر پیش کروں، میں 1000 جسٹیفیکیشن پیش کروں، میرے دل کو معلوم ہے، میرے سینے کو معلوم ہے کہ یہ غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابو لبابہ نے کہا کہ یہ غلطی ہے، سراپا غلطی ہے، چاہے میں 1000 عذر پیش کروں، غلطی غلطی ہے۔ تو ابو لبابہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی جا کر اپنے آپ کو وہ باندھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بندش سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں کھولے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے راضی ہوں گے وہ آ کر کھولیں گے، تب تک میری یہی حالت ہوگی، اور اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیسے توبہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے گناہوں کا فیصلہ ہو جائے، اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں وہاں پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ قیامت کا دن، آخرت کا دن ان کے سامنے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کل سے پہلے آخرت نظر آتا ہے، لیکن جن کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے دل میں دنیا پرستی پڑی ہوتی ہے، ان کے لیے آخرت بہت دور نظر آتی ہے، ابھی 50,000 سال ہیں، ابھی 1000 سال ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کو قریب دیکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِرَاهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُمْ قَرِيبًا، یہ لوگ آخرت کو دور دیکھتے ہیں، ہم آخرت کو کل کہتے ہیں۔ اللہ نے آخرت کو کل کہا ہے، یہ کبھی بھی قائم ہو سکتی ہے، تو مومنین کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو ابو لبابہ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ لوگ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ابو لبابہ واپس آئے ہیں، اور بنو قریظہ وہ ابھی اسی عہد پر ہیں، اسی حالت میں ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو جو بھی فیصلہ کریں۔ اب پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کہاں ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو قید کر چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں معاف کر دیتا، اگر وہ میرے پاس آتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن ابو لبابہ نے خود اس کے معاملے کو اللہ کے پاس پہنچا دیا ہے، اب اللہ ہی اسے معاف کرے گا۔ دیکھتے ہیں اللہ ان کے توبہ کو نازل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں جاتے ہیں۔ ابو لبابہ کا معاملہ یہ تھا کہ روزانہ ان کی بیوی آتی ہیں، ان کی بندش کو کھولتی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باندھ کر چلے جاتی ہیں۔ کئی دن تک یہ معاملہ رہا۔ اس کے بعد جب بنو قریظہ پر چڑھائی ہوئی اور بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، ان کے عورتوں کو غلام بنایا گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کر ابو لبابہ کے بندش کو کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ توبہ عزیز ساتھی، چھوٹی سی غلطی لیکن احساس اتنا کہ یہ دل میں تیر کی طرح چبھ رہا ہے، چبھ رہا ہے، چبھ رہا ہے، اور جب بھی آدمی سوچتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بھی آدمی سوچتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ توبہ ایک گناہ سے ایک مرتبہ نہیں، توبہ گناہ سے زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑ زبانی کر لی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے چند آسان شروط پر ان سے عہد کر لیا، ایسے شروط ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لیا، لیکن عمر بن خطاب اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرم گفتگو کی، ابوبکر صدیق سے گرم گفتگو کی، اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کی غلطی تھی۔ تو جس لمحہ انہیں معلوم ہوا یہ غلطی، تب سے توبہ شروع کرتے ہیں، اور زندگی بھر ان کے تعلق سے آتا ہے مرتے دم تک جب بھی انہیں غلطی کا احساس ہوتا،
جاتے خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے اور روتے پلاتے کہتے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. تو بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو گنتا ہے. رمضان کی ان مبارک راتوں میں عزیز ساتھیوں توبے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. اس مبارک راتوں میں اپنے گناہوں کو گننے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. ان مبارک راتوں میں سسکیاں لگا کر سوچ کر کے میں نے کیا کیا غلطیاں کی, کیسی غلطیاں مجھ سے ہو گئی, اب گڑ گڑا کر رونا نہ آئے تو رو کر کے مجھے کیوں رونا نہیں آتا. یہ مرحلہ, یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی ہے ان مبارک راتوں میں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے توبہ کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمیں پاک کرے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے. تو عزیز ساتھیوں, فضیل بن عیاض کی زندگی سے جو پہلی نصیحت ہم کو ملتی ہے وہ ان کا توبہ ہے. اور جس دن سے انہوں نے توبہ کیا برائیوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے اور اللہ کے راہ میں اڑ گئے. اللہ کے راہ میں اتنے اڑ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا ان کے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اللہ کے ڈر کو سیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت مشہور بادشاہ جس کا نام ہارون رشید تھا, وہ مکہ آتا ہے اور مکہ آ کر اس کے ایک خاص آدمی جس کا نام فضل بن ربیع تھا اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی ایک اچھے آدمی کے پاس لے چلو, میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, میرا دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں. کبھی انسان سے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل کے بوجھ کو کسی سے سنانا چاہتا ہے, کسی اچھے آدمی سے سنانا چاہتا ہے کہ وہ دل کا بوجھ اس سے اتر جائے. تو ہارون رشید نے جب فضل سے کہا تو فضل نے کہا کہ چلو میں آپ کو اچھے لوگوں کے پاس لے چلتا ہوں. تو بادشاہ نے اپنے ساتھ جو بھی سیکیورٹی تھا سب کو بھیج دیا, بالکل عام آدمی کی طرح اس کے فضل بن ربیع کے ساتھ نکلتے ہیں اور سیدھے انہیں ایک بہت ہی بڑے محدث جن کا نام سفیان بن عیینہ تھا ان کے پاس لے جاتے ہیں. اور سفیان بن عیینہ نے جب دیکھا کہ ہارون رشید ان کی زیارت کے لیے آیا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں اور ان سے تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد ہارون رشید پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی قرض ہے جو ہم ادا کریں؟ تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا تو بہت قرض ہے. تو ہارون رشید حکم دیتے ہیں کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے اور باہر نکلتے ہیں. ہارون رشید اپنے آدمی سے کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی دوسرے آدمی کے پاس لے جائیں, ابھی ہمارا بوجھ ہلکا نہیں ہوا. تو اس کے بعد فضل انہیں ایک دوسرے آدمی کے پاس لے جاتے ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن حمام تھا جو کہ بہت بڑے یمن کے محدث تھے. ان کے پاس ہارون رشید جاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور باہر نکل کر کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس لے کر جانا. تو فضل بن ربیع کافی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو سب سے بڑے زاہد, سب سے بڑے متقی کے پاس لے جاتا ہوں. یہ کہہ کے وہ لے آتے ہیں فضیل بن عیاض کے پاس. اب ہوتا کیا ہے دیکھیے آپ, سیدھے ہارون رشید ان کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے. گھر کیا ہے, چھوٹا سا کمرہ تھا اور باہر سے دستک دی جاتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی کون ہے؟ تو یہاں سے کہا جاتا ہے امیر المؤمنین ہارون رشید آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. ان لوگوں کو توقع یہ تھا کہ فوراً دروازہ کھل جائے گا. تو اندر سے جواب ملا کہ امیر المومنین سے ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہم ان سے کیا گفتگو کریں گے, ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. تو باہر سے ان کے لیے کہا گیا کہ امیر المومنین کا حکم ماننا تم پر واجب ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو فضیل بن عیاض اوپر سے نیچے اترتے ہیں اور پہلے بتی گل کرتے ہیں, اس کے بعد دروازہ کھولتے ہیں. تو ہارون رشید کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں. ہارون رشید اندھیرے میں وہ ٹوٹیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ فضیل بن عیاض پر پڑتا ہے ہارون رشید کا, تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ آہ کتنا نرم ہاتھ, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کو دوزخ کی گرمی سے ڈر جانا چاہیے. یہ ہاتھ جو اتنا نرم ہے, یہ نرم اس وجہ سے ہے کہ تم بادشاہ ہو, اس وجہ سے نرم ہے کہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے نوکر چاکر ہیں, اس لیے نرم ہے کہ تم بڑے آسائش سے رہتے ہو, بڑے چین و سکون سے رہتے ہو, اچھے کھانے کھاتے ہو, اچھے مہوے کھاتے ہو, تو ہاتھ تمہارا بالکل نرم ہے. لیکن اے ہارون رشید, دیکھیے بادشاہ کو ایسے ہی بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے ہارون رشید جان لیں کہ یہ جو نرم ہاتھ ہے یہ دوزخ کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ہی یہ کہنا تھا ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اور کچھ سنائیں, میں آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں. تو ہارون رشید کو چند اہم باتیں سناتے ہیں. پہلی بات یہ کہتے ہیں, اے ہارون رشید, اے امیر المومنین, آپ سے پہلے عمر بن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس وقت کے 3 بہترین علماء کو بلایا,
اور تینوں سے انہوں نے نصیحت مانگی. ایک آپ ہیں, آپ جیسے ہی خلافت میں بیٹھے تم نے تو اس خلافت کو اپنے آبائی حق سمجھ لیا, تم نے اس خلافت کو وراثت سمجھ لیا, اور جب سے گدی میں بیٹھے ہو تمہیں تو خوشی مل رہی ہے, تم تو مزے لے رہے ہو. لیکن ایک تھی عمر بن عبدالعزیز, جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑھا تو ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ان 3 بہترین علماء کو بلایا, جن میں سالم بن عبداللہ تھے, کعب القرظی تھے, اور اس کے بعد رجا بن حیات تھے. یہ اس وقت کے 3 بڑے بڑے علماء تھے. تینوں کو بلا کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو بھائی, مجھ پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے, مجھ پر یہ بلا ڈال دی گئی ہے, مجھے کیسے جھیلنا چاہیے, مجھے آپ لوگوں کی نصیحت چاہیے, آپ لوگوں کے مشورے چاہیے. اس کے بعد فضیل بن نیاز ہارون رشید سے کہتے ہیں کیا تم نے کام کیا, تمہارے پاس تو ٹھیک سے رائے مشورہ دینے کے لیے کوئی آدمی ہے ہی نہیں. ہارون رشید عزیز ساتھیوں یہ بہت ہی زبردست بادشاہ گزرا ہے, اور یہ بنو عباسی خلافت کا زبردست بادشاہ تھا, اور اس نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی, اور یہ خود اتنا خدا پرست تھا کہ 1 سال اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے جاتا تو 1 سال حج کے لیے جاتا. تو اس کا یہی طریقہ تھا, جب تک زندہ تھا 1 سال جہاد میں اور 1 سال حج میں, اور جہاد میں جاتا تو خوب داد شجاعت دیتا, اور جب حج میں جاتا تو خوب اچھے لوگوں سے ملتا, خوب خرچ کرتا. لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے, پولیٹیکل آدمی ہونے کی وجہ سے ان سے ڈھیر ساری غلطیاں ہوئی, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. خاص طور پر برامکہ نامی ایک منسٹرز کے گروپ کو قتل کرنا, اور اس کے بعد دوسرے چیزوں میں غلط فیصلے, یہ اس وقت کے پورے علماء جانتے تھے, اور کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ ہارون رشید کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بولیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ غلطیاں ہیں, سوائے فضیل بن نیاز کے. اور فضیل بن نیاز ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنی خلافت کے تعلق سے اچھے لوگوں کو بلا کر رائے مشورہ کیا جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کیا؟ اور یہ بھی جان لیجئے ہارون رشید بنو عباس کے ہیں, عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے ہیں. بنو امیہ اور بنو عباس یہ آپس میں سانپ اور کیا ہیں, منگوس ہیں. ان دونوں کو آپس میں بن نہیں پڑتا. بنو امیہ کو ختم کر کے بنو عباس خلافت حاصل کرتے ہیں, اور جب انہوں نے خلافت حاصل کی, بنو امیہ سے ایسی دشمنی تھی, ان کے بعض لوگوں کے قبروں کو کھود کر, نعشوں کو اٹھا کر جلا کر پھر دفن کیا ان لوگوں نے. اس حد تک نفرت تھی. یہاں پر فضیل بن نیاز عمر بن عبدالعزیز کا نام لے رہے ہیں جو اموی خلیفہ ہیں, اور کس کے سامنے لے رہے ہیں؟ عباسی خلیفہ کے سامنے. یہ خود سولی پر چڑھانے کے لیے کافی ہے بنو عباس کے لیے کہ کیسے تم میرے سامنے بنو امیہ کے ایک آدمی کا نام لے رہے ہو. لیکن فضیل بن نیاز کے تقوی اور زہد کا اتنا اثر ہارون رشید پر پڑا کہ وہ بچوں کی طرح سن رہا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے 3 اپنے بہترین علماء کو بلایا اور ان سے نصیحت حاصل کی کہ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. تو سب سے پہلے سالم بن عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, یہ خلافت میں اگر آپ ٹھیک سے سکسسفلی کرنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا ہر دن روزہ ہے. آپ کا ہر دن روزہ ہے. جیسے روزے میں آدمی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی کھانا پینا نہ جائے, دن میں اپنے منہ کو بند رکھتا ہے, روزے کی حالت میں ہر چیز سے دور ہوتا ہے, خاموش رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہے. یہ اگر کیفیت آپ کر سکتے ہیں تب جا کے آپ خلافت کے لیے سوٹیبل ہے, یہ کہا سالم بن عبداللہ نے. اس کے بعد دوسرے عالم جن کا نام کعب القرظی تھا, انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, لوگوں کے درمیان بعض آپ سے عمر میں بڑے ہیں, بعض آپ کے عمر کے ہیں, اور بعض آپ سے چھوٹے ہیں. اگر آپ بڑوں کے ساتھ والد کا سلوک نہیں کر سکتے اور ہم پلوں کے ساتھ بھائیوں کا سلوک نہیں کر سکتے, اور آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بیٹوں کا سلوک نہیں کر سکتے, تو اس گدی میں بیٹھنے کے آپ قابل نہیں ہیں, اس خلافت میں بیٹھنے کے آپ قابل نہیں ہیں. آپ کے بڑے ہیں تو انہیں والد سمجھ کر عزت کریے. کہ کسے کہا جا رہا ہے؟ خلیفہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے سلوک کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کرنا ہے. جو بھی تم سے عمر میں بڑے ہیں انہیں والد کا حق دیں. یہ نہیں کہ وہ کون سے نسل کا ہے, یہ نہیں کہ وہ کیا زبان بات کر رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ کس علاقے سے آیا ہے, بلکہ وہ تمہاری رعیت ہے, وہ تمہارے لوگ ہیں, تم ان پر خلیفہ بنائے گئے ہو, تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ باپوں کی طرح سلوک کریں, اور جو تمہاری عمر میں ہیں ان کے ساتھ بھائیوں کا سلوک کریں, اور جو تم سے چھوٹے ہیں اپنے بیٹوں کی طرح دیکھ لیں.
یہ کیفیت تمہیں نہیں آتی، یہ تم نہیں کر سکتے، تو تم گدی چھوڑ دو، تم خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہو. یہ خلیفہ کے سامنے کہا جا رہا ہے. اور فضیل بن ایاز ہارون رشید کو سنا رہے ہیں کہ یہ علماء نے عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کی، اشارہ یہ کہ میں بھی تمہیں یہی نصیحت کر رہا ہوں، سن لو، یہ معنی ہے. اس کے بعد رجا بن حیات تھے، انہوں نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز، اے خلیفہ مسلمین، اگر آپ جو چیز آپ کے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز تم عام مسلمانوں کے لیے پسند نہیں کر سکتے، یہ ایبیلٹی آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ خلیفہ بن نہیں سکتے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز آپ کے پبلک کے لیے، وہی چیز آپ کے سبجیکٹس کے لیے. آپ اپنے لیے کچھ اور، ان لوگوں کے لیے کچھ اور، یہ فرق کرنا آپ سیکھ لیں گے تو آپ خلیفہ نہیں بن سکتے. بڑی کڑی نصیحت تھی عمر بن عبدالعزیز کی. اس کے بعد فضیل بن ایاز نے کہا کہ تمہارے پاس ایسے اچھے لوگ نہیں ہیں جو تمہیں ایسی نصیحتیں سنا سکتے ہیں. تم پہلے اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو رکھو جو تمہیں بتائیں کہ کیسا خلیفہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اگر تمہارے پاس نیک لوگ نہیں ہیں جو تمہیں رلاتے نہیں ہو، جو تمہارے غلطیوں کو بتاتے نہیں ہو، تو تم برباد ہو گئے. تو ہارون رشید چیخ چیخ کر رونا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اور نصیحت کریں. تو پھر کہا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کے نام خط لکھا. اس خط میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے میرے گورنر، تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے جتنے بھی محتاج ہیں، ان میں سے جتنے بھی فقراء ہیں، یہ تمام لوگوں کے ذمہ دار تم ہو. ان میں سے کہیں کسی کو غلطی کچھ ہو گئی، کسی کو کچھ نقصان ہو گیا، اس کے ذمہ دار تم ہو، نہ کہ صرف میرے سامنے بلکہ قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا. تو یہ کہنا تھا ہارون رشید اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. اور اس کے بعد فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ اے ہارون رشید، تمہیں معلوم نہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی امارت دے، کوئی ذمہ داری دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، جبکہ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، وہ ایک گورنری کے مستحق ہیں، انہیں ذمہ داری دی جا سکتی ہے، وہ امیر ٹائپ آدمی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ اے عباس، امارت کبھی بھی تلاش مت کرو، امارت کبھی بھی تلاش مت کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ رونا دھونا ہوگا، یہ قیامت کے دن رونا دھونا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی جن کا نام عبد الرحمن بن عمارہ تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ یا عبد الرحمن بن عمارہ لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن، کبھی بھی ذمہ داری مت پوچھنا، کبھی بھی امارت مت پوچھنا. اگر تم پوچھ کر تمہیں امارت دی گئی تو ہوگا یہ کہ تمہیں اس امارت کو سنبھالنا ہوگا. اگر تجھے پوچھے بغیر لوگوں نے تیری قابلیت کو دیکھ کر تجھے لوگوں نے امیر بنایا اور تجھے مجبور کیا، تو امارت لے لیتا ہے، اللہ کی مدد تجھے آئے گی، اللہ تیری ذمہ داری لے لیتا ہے، وہ تیری مدد کرے گا. لیکن تو مانگتا ہے تو اس کو جھیلنا پڑے گا، تو اب اسے برداشت کرنا پڑے گا. تو یہاں پر فضیل بن ایاز نے کہا کہ عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت لینے سے روکا، اور تم لوگ ایسے ہو کہ امارت کے لیے لوگوں کا خون بہاتے ہو. ایسے ہی ہارون رشید سے سیدھے کہا کہ تم لوگ وہ ہو جو گدی کے لیے مرتے ہو، تم لوگ وہ ہو جو گدی حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا خون بہاتے ہو. ہارون رشید چیخ چیخ کر رونے لگا. یہ فضیل بن ایاز کی نصیحتیں تھی. اور اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اے فضیل، اور کچھ سنائیے، اور میں سننا چاہتا ہوں. تو فضیل بن ایاز نے کہا کہ اگر تمہارے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا. تم جنت جانا چاہتے ہو، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. اس کے بعد ہارون رشید بہت دیر تک روتے رہتا ہے، اور اس کے بعد فضیل بن ایاز سے کہتا ہے کہ اے حضرت، آپ کا کوئی قرض ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو فضیل بن ایاز نے کہا کہ ہاں، بہت بڑا قرض ہے، اللہ کا قرض ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انسان کو بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. یہ عبادت قرض ہے میرے اور تیرے کھانے میں ہے ہارون رشید، میرے اور تیرے کھانے میں یہ اللہ کی عبادت قرض ہے، اسے کب ہم ادا کریں گے؟
تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، میں یہ جو دولت کی بات کر رہا ہوں. تو فضیل بن ایاز نے کہا کہ اتنے گھنٹے سے میں تجھے جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں وہ باتیں سناتا ہوں، اور تو مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے. ہمیں کسی کا احسان نہیں چاہیے، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ کہہ کے ہارون رشید سے کہتے ہیں کہ آپ اب جا سکتے ہیں. اور ہارون رشید روتے ہوئے کمرہ چھوڑ کے باہر آتا ہے، اور اس کے بعد اپنے وہ جو پیے تھا جن کا نام فضل بن ربیع، اسے کہا کہ اگر کسی سے ملنا ہے تو اس آدمی سے ملائیں، اس آدمی سے ملائیں، یہ آدمی سید المسلمین ہے، تمام مسلمانوں کا سردار ہے. تو ہارون رشید کی زندگی میں فضیل بن ایاز کی ملاقات اس نے کبھی نہیں بھولی، اور جب بھی پریشانی ہوتی اس ملاقات کو سوچتا اور روتا، اور اس ملاقات میں جو بھی نصیحتیں ہوئی اس نصیحت پر عمل کرتا. تو فضیل بن ایاز کا امپیکٹ دیکھیے، خلیفہ پر کتنا بڑا پڑا، اور خلیفہ پر امپیکٹ پڑنے کی وجہ سے پوری رعیت، پوری امت چین و سکون سے رہی. یہ فضیل بن ایاز کا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور فضیل بن ایاز کے بہت سارے اچھے اقوال ہیں، اس میں سے چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں سے ایک قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ نے کہا کہ اے فضیل بن ایاز ایک دعا ہے، تو جو مانگے گا میں دوں گا، تیری دعا فوراً قبول کی جائے گی. تو اگر اللہ نے مجھ سے ایسا کہا تو میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اے اللہ، ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو خلیفہ ہے، اے اللہ اس کی اصلاح کر دے، اے اللہ اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ اس کی اصلاح ہو گئی تو پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی. اگر وہ درست ہو گیا پوری امت کو درست کر سکتا ہے. تو فضیل بن ایاز نے یہ اہمیت دلائی. اور اس کے بعد کہا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ دنیا کی دولت جمع کرنے میں کوئی دقت نہیں، جاؤ دنیا جمع کرو، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی دنیا تم نے جو بھی جمع کیا اس تعلق سے نہیں پوچھے گا. اگر مجھے یہ کہا گیا تب بھی میں دنیا نہیں جمع کروں گا. کہا کہ تب بھی میں دنیا کی دولت نہیں جمع کروں گا، کیونکہ اس کے جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے اچھے اقوال ہیں. اور دوستی کے تعلق سے کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی ضروری ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوستی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ دوست سب سے بہتر دوست ہے. تم دوست چننا چاہتے ہو جس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو، جسے تم اپنے سینے میں جگہ دینا چاہتے ہو، دل میں جگہ دینا چاہتے ہو، وہ دوست ایسا ہو جو تمہیں دین کی طرف کھینچے، جو تمہیں اچھائی کی طرف کھینچے. وہ دوست تمہیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، وہ دوست نہیں، اگرچہ کہ وہ تمہارا بچپن سے ہی ساتھ کیوں نہ ہو. وہ دوست تیرا دوست ہے جو تجھے نیکی کی طرف بلائے. وہ دوست جسے دیکھ کر تو آخرت یاد کرے، وہ دوست جسے دیکھ کر تو نمازیں یاد کرے، وہ دوست جسے دیکھ کر تو روزوں کو یاد کرے، اچھے دن کو یاد کرے، اچھائی کو یاد کرے. وہ دوست جسے دیکھتے ہی شہوت کی باتیں، وہ دوست جسے دیکھتے ہی برائی کی یادداشت، وہ دوست جسے دیکھتے ہی برائی کرنے کا جذبہ، ایسا دوست نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ نے قرآن میں اس سے پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اگر کوئی آدمی اچھا بننا چاہتا ہے، ان راتوں میں اللہ نے اس کے دل میں ہدایت ڈالی اور وہ اس کا دل نرم پڑا، اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں اس کے بعد میری زندگی بدل لوں گا، تو پہلا کام اسے یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بدلے. اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوستوں سے ان کا دل لگ جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت پسند آ جاتی ہے، کبھی کبھار اس کی باڈی لینگویج پسند آ جاتی ہے، کبھی کبھار اس کے کپڑے پسند آ جاتے ہیں. اب ہمارا یہی تو کرائٹیریا ہے کسی کو دوست بنانے کے لیے، یہی ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آدمی کتنا اچھا ہے نا، وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ کیسی گفتگو کرتا ہے، وہ ٹیلنٹڈ ہے نہیں ہے، اس کے پاس اسکل ہے نہیں ہے، اس کے پاس بات چیت کا انداز ہے نہیں، ہم دوستی کر لیتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے، دوستی کا معیار نہیں ہے. کبھی کبھار ایک آدمی جس کی باڈی لینگویج آپ کو پسند نہ آئے، کبھی کبھار ایسا آدمی جس کی گفتگو کا انداز آپ کو پسند نہ آئے لیکن اس کے پاس دین ہے، تو یہی تمہارا دوست ہو. اس کے لیے تم اس سے دوستی کرنا، اللہ کے لیے اسے ملنا، یہی تمہارا دوست ہے حقیقی معنی میں. وہ دوست نہیں جو آپ کو دین کے قریب نہیں بلاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش تلے 7 لوگوں کو جگہ ملے گی. ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ واجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. 2 ایسے آدمی اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں.
اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے بچھڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم مال اور دولت کے لیے مل جاتے ہیں. ہمارے دوست وہ دوست ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ تجارت کی. ہمارے دوست وہ دوست ہیں جو ہم سے بچپن میں پڑھائی کرتے رہے ہمارے ساتھ. ہمارے دوست وہ دوست ہیں جو ہمارے پڑوسی ہیں. ہم نے کبھی بھی دوستی کے معیار کو پرکھا نہیں. دوستی کا معیار یہ ہے کہ یہ آدمی جو آپ کو ایمان پیدا کرے آپ کے دل میں, آپ کو خیر کی طرف لے جائے, اس سے آپ دوستی کریں. یہ اگر آپ سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہتا, آپ آگے بڑھیں, اس سے دوستی کریں. ایسے دوستوں کو آپ اپنے قریب رکھیں. کئی لوگ میں جانتا ہوں اچھے بننا چاہتے ہیں, دل بڑا ان کا نیک ہے, اچھی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, نمازی بننا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ایک ایسے چیلوں کا ایک گروپ ہے جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. وہ داڑھی رکھے تو کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھے تو اس کا ٹھٹا مذاق کرتے ہیں. مذاق 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 مذاق, وہ کبھی خیر کی طرف آتا ہی نہیں. تو ایسے آدمی کو اپنے سینے میں سل رکھنا ہے اور ان دوستوں کو خیر آباد کہنا ہے, اور ایسے دوستوں کو چنے جو اچھائی کی طرف بلائے. ایسے دوستوں سے دور کا رشتہ, سلام کلام دور کا رشتہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے دشمن ہو جائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں دل میں جگہ نہ دیں, انہیں صرف ہاتھ میں جگہ دیں, بس دور دور سے معاملہ ختم. دل میں جگہ وہی دوست کا ہونا چاہیے جو آپ کو اچھائی کی طرف بلائے. تو فضیل بن ایاز کی جو نصیحت بہت ہی زبردست نصیحت تھی, جس سے میں اپنی مجلس ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ان کی وفات ہوتی ہے 187 ہجری میں. جب یہ وفات پاتی ان کی عمر 80 سال کی تھی, اور ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا. وہ بہت ہی نیک صالح تھا. نوجوانی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. لوگ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایک ہی اولاد دی اور وہ بھی اللہ نے چھین لی. تو فضیل بن ایاز نے کہا الحمدللہ, اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا, لیکن آزمائش نے مجھے اللہ سے بدظن نہیں کیا. بعض لوگ آزمائش میں جاتے ہیں, اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میری اتنی عبادت, میرا اللہ کے ساتھ اتنی قربت, اور میری اتنی بڑی سزا, میں کیا کیا. لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. جب بھی مصیبت آتی ہے تو آدمی کو بدظن نہیں ہونا ہے. پہلے یہ سوچ کے اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ مصیبت اس سے بڑی نہیں آئی. یہ سوچ کے اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اللہ نے اس مصیبت میں مجھے یہ سوچ اور سمجھ دی کہ یہ مصیبت ہے, اسے میں پہچان پاتا ہوں اور اس مصیبت سے نکلنے کے راستے جانتا ہوں. اس کے لیے تعریف کرنی چاہیے. مصیبت آدمی کو آئے, اس مصیبت کو دیکھ کر آدمی کو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مصیبت دی لیکن میرے دین میں مصیبت نہیں دی. کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ دین میں مصیبت دے دیتا ہے. دین میں مصیبت دینے کا معنی یہ کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے کیا, کون سا دین سچا ہے, کون سا راستہ سچا ہے, اور دین کو لے کر وہ تجارت بنا لیتا ہے. اس کی دینداری کو لوگوں کے درمیان بیچنا شروع کر دیتا ہے. یہ دین میں فتنہ ہے. تو جب بھی مصیبت آئے آپ اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ نے آپ کو دین کے معاملے میں فتنے میں نہیں ڈالا. اللہ نے آپ کو مصیبت دی اور اس مصیبت کو پہچاننے کی طاقت دی, اور اس مصیبت سے باہر نکلنے کی سکت دی, اور اس مصیبت کو اللہ نے اس سے نہیں بڑھائی. تو جب بھی مصیبت آئے یہ آدمی کے اندر سوچ ہونی چاہیے. تو فضیل بن ایاز نے جب ان کے نوجوان لڑکے کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, اللہ نے اس سے بڑی مصیبت نہیں دی, اور اللہ نے دی اور اپنے پاس بلا لی. بڑے امن و امان سے رہے اور بدظن نہیں ہوئے. اور بدظن یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے شیطان کا, خاص طور پر دینداروں پر. یہ بدظن ہونا شیطان کا حملہ ہوتا ہے دینداروں پر. وہ جو کہتے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں بیانات سنتا ہوں, میں نیک ہوں, لیکن مجھے اتنی بڑی مصیبت کیوں. ہاں, یہاں پر پھنس جاتا ہے آدمی. شیطان بڑا تجربے کار ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ کب کسی کہاں حملہ کریں. آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون آدمی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں وفات پا گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائشیں میں ڈالی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا, تو مصیبتیں انہیں بھی تو آئی نا. تو بدظن نہیں ہونا ہے. فضیل بن ایاز کی زندگی سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم اللہ کو لے کر بدظن نہ ہو جائیں. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو 700 سال کا جو ڈسٹنس جو بیان کیا گیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیوں 700 سال کہا گیا, کبھی 500 سال کہا گیا, کبھی 700 سال کہا گیا. پہلے آسمان سے
دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اس کے اوپر بہت بڑا سمندر ہے جس کی گہرائی سے لے کر اس کی سطح تک 700 سال کا فاصلہ. تو یہ جو 100 سال کے جو فاصلے بیان کیے گئے ہیں، یہ کس وہیکل کو لے کر، یہ کس تیزی کو لے کر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ 500 سال کا فاصلہ کس بنیاد پر کہا گیا ہے. سب شارحین نے یہی کہا کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس اعتبار سے یہ کہا گیا. جن کی عمر 100 سال کی بھی نہیں، یہ 500 سال کے فاصلے کو کیسے طے کر سکتے ہیں، ہے نا. اللہ عالم. ہاں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اتوار کے دن بعد نماز ظہر ادھر حاضر ہوئیے. انشاءاللہ ہم سوال جواب کا سیشن رکھیں گے. کئی حضرات ہیں ان کے پاس سوالات ہوتے ہیں زکوٰۃ کو لے کر، نماز کو لے کر، دوسرے مسائل کو لے کر. انشاءاللہ آپ آئیے، ہم حد المقدور کوشش کریں گے کہ ٹھیک ٹھیک جوابات آپ کے سامنے کتاب و سنت کے مطابق پیش کریں. اتوار کے دن بعد نماز ظہر انشاءاللہ اسی جگہ، بھولیے مت. نماز ظہر کی نماز یہاں 1:05 کو ہے. ظہر کی نماز یہاں 1:05 کو ہے، تو ظہر کی نماز میں آ جائیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس مجلس کو سجائیں گے انشاءاللہ. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ فضیل بن نیاز خراسان سے تھے، انہیں عربی کیسے سمجھ میں آتی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا یہ خراسان، یہ ایران، ان علاقوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان پہنچے انہوں نے وہاں پر لوگوں کو عربی زبان سکھائی. اسلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے عربی زبان سیکھی. یہ ہندوستان والوں کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگ عربی نہیں سیکھتے، یہاں کے لوگ اردو میں ہی پڑھے ہوئے ہیں، ابھی ٹرانسلیشن میں ہی پڑھے ہوئے ہیں، ہے نا. لیکن آج یورپ کے اندر جہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یو کے اندر، فرانس کے اندر، جیسے ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں ساتھ ساتھ عربی زبان سیکھتے ہیں. ان لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف پڑھیں سمجھ میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیں سمجھ میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ 7 لینگویج سیکھتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا پوری لینگویج وہ سیکھ چکے ہیں، وہ بولتے ہیں لینگویج اور قرآن سمجھتے ہیں. کب اسلام قبول کیا؟ 3 سال پہلے. کب آپ نے اسلام قبول کیا؟ 5 سال پہلے. تو ان لوگوں کے پاس یہ ٹرینڈ ہے. تو یہ شروع میں اسلام ایسا ہی تھا، جہاں کہیں بھی اسلام پہنچا اسلام نے اپنی تہذیب سکھائی، اسلام نے اپنا لینگویج سکھایا. تو وہاں کے لوگ عربی بولتے تھے، حالانکہ گھروں میں ان کی ایک زبان ہوتی تھی، فارسی بولتے تھے گھروں میں، لیکن پبلک زبان، گورنمنٹ کی زبان عربی ہوتی تھی. جیسے ہم تمل بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، ایسے ان لوگوں کے پاس ٹرینڈ تھا، عربی بول چال عام تھی. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، فارسی جانتے تھے اور عربی بولتے تھے. یہ جو ہے عام ٹرینڈ تھا اس زمانے میں، اور اسی کو برٹشرز نے لیا. وہ بھی جہاں کہیں بھی گئے اپنی زبان سکھائے، اپنی تہذیب سکھائی، کیونکہ انہوں نے ہماری تاریخ کو ہم سے زیادہ پڑھا ہے اور دیکھا کہ مسلمان کیسے ساری دنیا میں حاوی ہو گئے، کیسے انہوں نے اپنی بات کو پہنچایا. تو انہیں معلوم ہوا کہ زبان کے ذریعے سے، تو ان لوگوں نے بھی اپنی زبان کو پھیلایا. یہی باقاعدہ برٹش نے مسلمانوں سے لیا ہے. اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کر دی اور اسے غلطی کا احساس ہوا تو اب کیسے توبہ کریں؟ کیا ہم اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی میں نے فلاں مجلس میں آپ کی غیبت کر دی، آپ مجھے معاف کر دیں؟ اگر آپ کریں گے ایسا دشمنی بڑھے گی. اللہ کے لیے ایسا مت کریں، اللہ کے لیے ایسا مت کریں. کسی کے تعلق سے غیبت ہو گئی، ان سے ہرگز مت کہیں کہ میں نے آپ کے تعلق سے بہت اچھا فلاں مجلس میں کہا ہے. یہ آپ ہرگز مت کہیے. الٹا آپ کریے کیا؟ کیسے بچیں؟ تو پھر پہلے اس آدمی کے حق میں دعا کریں. غیبت ہونے کی بنیادی وجہ حسد ہے. غیبت کون کرتا ہے معلوم؟ غیبت وہ آدمی کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنا دم خم نہیں کہ اس آدمی کے سامنے جا کر بولے، ڈرتا ہے سامنے بولنے سے، اور غصہ حسد ہے تو وہ مجلسوں میں نکالتا ہے. سمجھ میں بات؟ تو غیبت کی بنیاد حسد ہے، اور غیبت بزدلوں کا کام ہے. سامنے بول نہیں سکتا تو پیچھے بولنا شروع کرتا ہے. تو اب کسی سے غلطی ہو جائے تو کرے کیا آدمی؟ اسے سب سے پہلے اس آدمی کے حق میں دعا کریں. یہ بہت مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے، جس سے حسد کرتا ہے اس کے لیے دعا کرے. اگر اس نے یہ لیئر پار کر دیا تو بہت اچھا آدمی ہو. یہ لیئر کو پار کر دیا، دل میں اس نے پتھر رکھا اور اس سے حق میں دعا کی، کہا کہ اللہ اسے معاف کرا، اللہ اس پر برکت دے، اللہ اسے دولت دے. یہ دعا آدمی کرتا ہے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، جس مجلس میں اس نے غیبت کی اسی مجلس میں اس کی تعریف کریں. جس مجلس میں جن لوگوں کے سامنے اس نے اس کے تعلق سے غیبت کی اسی مجلس میں اس کی تعریف کریں. یہ 2 طریقے ہیں توبہ کرنے کے. توبہ کرنا چاہتا ہے آدمی، سنسیئرلی 2 کام کریں.
اس کے پاس ہرگز نہ بولے، دشمنی بڑھ جائے گی. وہ بولے گا اچھا یہ کام تمہارا، اچھا تب اس دن اس سے پہلے کیا کرے تھے میں، تب یہ سلسلہ بہت دن چلے گا. یہ جو ہے خطرناک عداوت اور نفرت دل میں بھر جائے گی جس سے فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. آپ سولوشن نکالے تو ایسا سولوشن نکالے جس سے فائدہ ہو. یہی اہل علم نے سولوشن بتایا ہے، واللہ اعلم. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن بدل جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں نصیحت کرتا ہے کہ بھائی تم بھی بدل جا، تو آدمی بولتا ہے کہ اب آگے سے بڑا بات کرنے واسطے تمہیں کہہ جاتے ہیں معلوم نہیں. ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں تو اس کے لیے جواب کیا ہے؟ اگر ہم ایسے قاعدے کو بنا کر نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو پورے صحابہ اس میں باہر ہو جائیں گے. صحابہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے اسلام کی دعوت دی، وہ جاہلیت میں ان کا عالم کیا تھا؟ وہ کیسے بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، کیسی کیسی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے. لیکن جب آدمی توبہ کر لیتا ہے وہ برائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا التوبۃ تجب ما قبلها. جب آدمی توبہ کرتا ہے اس سے پہلے جو بھی غلطیاں ہو گئی اسے وہ کاٹ دیتا ہے. توبہ جب جبو کا معنی کاٹنا، تو جو چیز کٹ گئی آپ کا اسے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کہیے کہ بھائی وہ تھے دن، غلطی ہو گئی سو ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے، اور میری نصیحت تمہارے لیے ہے کہ تم بھی بدل جاؤ، تم بھی غلطیوں کو چھوڑ دو، ہے نا. یہی ہے. تو ہر آدمی یہ کہنا لگے تو کوئی کسی کو نصیحت کر نہیں سکتا. اگر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ہمیں معلوم ہے آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا، بولے تو بنی اسرائیل کو کون نصیحت کرے گا؟ تو اس لیے یہ قاعدہ بالکل بیکار قاعدہ ہے، اور ان کے لیے جواب یہی حدیث ہے توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے ڈسکنیکٹ کر دیا، تمہیں کہیں کو لگا لگ بیٹھے بولنا اللہ سے معاف کر اللہ، تمہیں کیا پریشانی، تمہیں معاف کرنے والے ہے، تمہارے پاس جو ہے کیا اکاؤنٹ ہے میرا، میں تمہیں اچھی بات سنا تو سن لو. یہ جو ہے طریقہ اختیار کرنا چاہیے، واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں کیا یہ غلطیاں ماں باپ پر اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیے ماں باپ بچوں کی تربیت میں کچھ خامی کرے، تربیت میں انہوں نے خامی کی، اس وجہ سے وہ غلطیاں کرتے ہیں تو انہیں ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. انہوں نے ٹھیک تربیت کی لیکن کوئی نکلتا ہے فرتوت، کریں کیا، ہے نا. وہ حساب اپنا الگ رکھے گا، اب ماں باپ کا کوئی حساب نہیں انشاءاللہ. تو ماں باپ نے ٹھیک سے تربیت کی انشاءاللہ انہیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ غلامی کا سسٹم کب ختم ہوا؟ غلامی کا سسٹم 1950 کے آس پاس ختم ہوا، آج سے ایک 70 سال پہلے، ورنہ اس سے پہلے غلاموں کا سسٹم تھا اور ساری دنیا میں یہ چیز موجود تھی. اور غلام کے سسٹم کو ختم کرنے میں مسلمان ممالک کے جو بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. سبوں نے مل کے 1956 یا پھر 52 کچھ کے آس پاس اس سسٹم کو ابالش کرتے ہیں. جی افریقہ میں بعض ڈیپ گاؤں میں ہے، وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، ہم نے سنا ہے بول کر، لیکن برملا علی اعلان نہیں ہے، اگر ہوں گے بھی تو انلیگل ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.